وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 7۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے ہیں۔ تو اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یہاں کفار مکہ کے سابقہ کلام کا رد کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بشری صورت میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ سابقہ قوموں کے پاس بھی اللہ نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان اور بشر ہی اور مرد ہی تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے تو پھر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا اعتراض ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ تمام نبی علیہ السلام مرد تھے، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔ آیت کے اس حصے فاسألوا اہل الذکر میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے انبیاء علیہ السلام کے احوال معلوم نہیں ہے تو تم اہل کتاب کے ان علماء سے پوچھو جنہیں ان کے احوال کا علم ہے، وہ تمہیں حقیقت حال کی خبر دے گی۔ اس آیت میں نہ جاننے والوں کو جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ناواقف کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے اور جہالت کے مرض کا علاج بھی کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے، اور جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا اور آخرت میں بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ یہاں اس کے چند نقصانات ہیں۔ ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے، اور ایمان صحیح ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا صحیح اسلامی عقائد کے متعلق معلومات لازمی ہے۔ اب جسے ان عقائد کی معلومات نہیں جن پر بندے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے، تو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا ایمان صحیح ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، اور اگر حقیقت برعکس ہوئی اور حالت کفر میں مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا اور اس کے انتہائی دردناک عذابات سہنے ہوں گے۔ فرض و واجب اور دیگر عبادات کو شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے ان کے شرعی طریقے کی معلومات ہونا بھی لازمی ہے۔ اب جسے عبادات کے شرعی طریقے اور اس کے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی عالم سے معلوم کرتا ہے تو مشقت اٹھانے کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابل قبول ہونے کے لیے طہارت ایک بنیادی شرط ہے، اور جس کی طہارت درست نہ ہو تو وہ اگرچہ برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتا رہے، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں بجماعت ادا کرتا رہے اور ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف ہے، اس کی یہ تمام عبادات رائے گا اور بیکار جائے گی اور وہ ان کے ثواب سے محروم رہے گا۔ کاروباری، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کیے ہیں، انہی اصولوں پر ان معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدار ہے، جیسے اور جسے ان قوانین اور
اصول کی معلومات نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو حلال کے بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا چانس زیادہ ہے، اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ سر دست یہ 3 بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کیے ہیں، ورنہ شرعی معلومات نہ لینے کے لیے نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے جسے یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں شرعی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔